خداوند کے نام کی تعریف، حمد اور ستائش ہوتی رہے۔ مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ سب کی خدمت میں جوزف جان کا سلام پہنچے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں، جبکہ یسوع مسیح کے ولادت کے دن ہیں، اس میں کلام مقدس کی نظر سے خداوند کے ان بھیدوں کو، خداوند کی ان عجیب عجیب کاموں کو اور نشانات کو دیکھتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں سب سے پہلے، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی۔ اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہم نے بھائیوں دیکھا کہ خداوند کے بندہ رسول لوکا نے ہمارے درمیان میں ہم پر یہ ظاہر کیا کہ جو ترتیب ہے خداوند کی پیدائش سے لے کر آخر تک، اس سے پہلے جو کہانی ہے اس کو بیان کیا جائے۔ تو آج میں بھی آپ کے سامنے اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ ان جگہوں کو، ان رہنماؤں حاکموں کا اور بادشاہوں کا حوالہ، اس عہد کا حوالہ، اس دور کا حوالہ آپ کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بیان کروں۔ آپ نے دیکھا کہ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں کہ زکریا نام ایک شخص تھا اور اس کی بیوی کا نام الزبتھ تھا۔ وہ دونوں بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور الشبہ جو تھی وہ بیرن تھی، بھانج تھی۔ خداوند نے اس پر رحم کیا۔ ہم نے دیکھا کہ فرشتے کا سلام مقدسہ مریم نے قبول کیا اور وہ پاکیزہ تھی۔ الشبہ اور زکریا بھی تمام حکم اور آئین پر پورا اترتے تھے، انہیں ادا کرتے تھے، اور اس طرح خداوند نے ان پر بھی مہربانی کی۔ اب پاکیزہ نئے جوڑے کے مطابق ان میں جو بچہ پیدا ہوا اسے بھی روح القدس بخشا گیا، اور وہ کس نے بخشا؟ وہ یسوع المسیح نے بخشا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدر میری، ہم پیچھے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مدر میری جو ہے وہ الشبہ کے گھر گئی اور اسے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اب وہ بچہ جو الشبہ کے پیٹ میں ہے، کہ حمل میں ہے، وہ 6 مہینے کا ہے۔ تو اس کو وہ سلام کرنے کے لیے گئی اور اسے خوشخبری کی، اس کی سے شیئر کرنے کے لیے گئی۔ تو مریم نے جیسے ہی سلام کیا تو بچہ روح القدس سے بھر گیا، الشبہ روح القدس سے بھر گئی، اور الشبہ کے ذریعے بچہ بھی روح القدس سے بھر گیا۔ یعنی یہ یسوع کا وہ حصہ ہے جو پیدائش سے پہلے ہے، اور اس نے یوحنا کو مبارک کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زکریا کو بھی اس نے مبارک کیا، جس نے کہ یہ فرشتے کے پیغام کو قبول دل سے نہ کیا تو وہ اندھا ہو گیا۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ تو اس نے کہا یوحنا رکھا جائے، کیونکہ فرشتے نے زکریا سے کہا تھا کہ اس کا نام یوحنا رکھنا۔ تو اس نے جب لکھ کر انہیں بتایا کہ اس کا نام یوحنا ہے تو اس کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے لگا
اور حمد اور تعریف کرنے لگا. اور جب حمد اور تعریف کرنے لگا تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لکھا ہے تاکہ ان کے جو اندھیروں اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. یہ اس نے یوحنا کے لیے کہا تھا، اور آگے ہم جانتے ہیں کہ یوحنا نے کس کے لیے کہا تھا. اور لکھا ہے وہ لڑکا بڑھتا گیا اور روح القدس کی قدرت میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا. اور پھر آپ جانتے ہیں جب کہ ہم آگے پڑھیں گے دیکھیں گے کہ اس نے کہا جو کہ روح القدس سے یسوع کے وسیلے سے بھرا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ یسوع ہی جو ہے جس نے مجھے روح القدس سے بھرا ہے وہ دوسروں کو بھی بھر سکتا ہے. اور یہ وعدہ جو ہے، یہ رحم جو ہے، جو لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ پشت در پشت قائم رکھتا ہے. اس پشت سے لے کے ہماری اس پشت تک اور آئندہ آنے والی نسلوں کی پشت تک یہ قائم رہے گا. زکریا کا قصہ، الشبہ کا قصہ، مدر میری کا قصہ اور یوحنا کا قصہ، اور آج ہم دیکھتے ہیں جیزس کا قصہ، جیزس کی پیدائش، کیونکہ انہی دنوں میں ہم جیزس کی پیدائش آ رہے ہیں، جو کہ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 1 آیت سے لے کر 20 آیت تک مشتمل ہے. تو ہم آیت بآیت اس کی تشریح کے مطابق اس واقعات کو، سچے حالات کو دیکھیں گے، ان حالات کو، ان مقاموں کو، ان پلیسوں کو، اس بادشاہت کو، اس عہد کو جو اس وقت موجود تھا وہ کیا تھا. تو پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت. یہ اب یسوع کی پیدائش ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہے. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. آپ جانتے ہیں کہ پورے روم کا بادشاہ، جو پہلا بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ وہ اگسطس ہے. اور اس اگسطس بادشاہ نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. اور وہ روم کا بادشاہ جو اس کی جو پراپر اس کا دارالحکومت یا دارالخلافہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اٹلی تھا. لیکن یہودیہ کا علاقہ، بیت لحم کا علاقہ، گلیل کا علاقہ، سیریا کا علاقہ جو کہ کینان کا علاقہ کہلایا جاتا ہے، وہ سارا دنیا سے ایران تک کا علاقہ جو ہے وہ اس کے روم کے انڈر تھا. سیریا کا علاقہ، کچھ علاقہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے انڈر تھا. فلسطینی تھے، ایرانی تھے اور اسیرین تھے اور یہودی تھے اور فرعونی تھے. یہ قومیں اس دنوں میں وابستہ تھی. چونکہ اگسطس جو ہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، تو اس نے ہر قبیلے کو، اسیرین قبیلے کو، یہودا کے قبیلے کو، لاوی کے قبیلے کو، ہر ایک کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے نام لکھوانے کے لیے جائیں، اور تاکہ وہ مردم شماری پوری ہو اور پتہ چلے کہ کون کون سے لوگ کس کس قبیلے کے ہیں اور کتنے ہیں. اگر ہم اسے دیکھنا چاہیں تو ہم گنتی کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہم پرانا عہد نامہ پڑھ رہے ہیں. ہفتے کے روز 1 بجے کرائسٹ ویژن کی ID پر ہم وہ پرانا عہد نامہ ختم کرتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ سب لوگ آئے اور وہ جہاں سے چلے تھے وہ کون سا علاقہ تھا؟ یوسف وغیرہ جو جہاں سے چلے تھے وہ کون سا علاقہ تھا؟ یہ اس جگہ کی بات ہے. یہ پہلی رسم یعنی اگسطس سے پہلے کبھی، اگسطس بادشاہ کے عہد میں یہ کبھی پہلے رسم ادا نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جو یہ پہلی رسم ہوئی، یہ ادا ہوئی. پہلی رسم نویسی سوریا کے حاکم
کورنیس کے عہد میں ہوئی، سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی۔ اب وہ عہد بھی بتاتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی بتاتے ہیں کہ بادشاہ اس وقت کون تھا، اور اس سیریا میں جب وہ وہاں سے چلتے ہیں، اس کے شہر میں چلتے ہیں، ہم دیکھیں گے چلتے ہیں تو اس سیریا کا حاکم کون تھا؟ کورنیس اس کا حاکم تھا، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، لاوی جہاں ہم پرانا عہد نامہ پڑھ رہے ہیں جس میں حصے بانٹے گئے، 12 حصے بانٹے گئے، اور 12 حصے جو ہیں وہ فرق لاوی کے حصے کو لاوی کے نام دیا گیا، شمعون کے حصے کا شمعون کو نام دیا گیا۔ اس طرح یہ کہ ان سب کو کہا گیا کہ نام لکھوانے کے لیے آئیں۔ پس یوسف بھی، جو چوتھی آیت میں لکھا ہے، پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ کہلاتا ہے۔ بس یوسف کون تھا؟ وہ داؤد کے گھرانے سے تھا، اور وہ ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم میں، کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے سے تھا اس لیے وہ داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے وہ داؤد کے گھرانے اور اس کی اولاد سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ اب آپ جانتے ہیں قصہ کہ وہ آج بھی موجود ہے، سیریا کا وہ علاقہ جو کینان کا علاقہ کہلاتا تھا، اور اب رومن کے زمانے میں وہ علاقہ 10 قبیلوں میں بٹ گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر سے جب موزز کوہ سینا پر گئے، جو آج عرب کا علاقہ ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، اور کوہ سینا سے وہ کنان میں گئے، اور کوہ سینا میں سے کنان میں جب جاتے ہیں تو پہلا شہر ہی جو ہے وہ گلیل کا ہے۔ کنان کا سب سے پہلا شہر جو ہے وہ گلیل کا ہے، یعنی سوریا کا جو حدود ہے اس کا پہلی جو حدود ہے وہ گلیل کی تھی، اور پھر سیکنڈ یرو تھا، اور پھر تھرڈ جو ہے وہ کنان تھا۔ اب یہاں پہ یہودیہ کا جو علاقہ ہے وہ یروشلم کا علاقہ ہے۔ یروشلم کہاں ہے؟ آج وہ اسرائیل میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ یہ گلیل کے علاقے میں رہ رہے ہیں، جو کہ سیریا کا علاقہ ہے، کہلاتا سیریا کا علاقہ ہے۔ کنٹرول کس کے انڈر ہے؟ اگسطس کے، رومنز کے کنٹرول، اور وہاں کا حاکم کون ہے؟ وہاں کا حاکم کورنیس ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، لکھتے ہیں تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کے پلیٹھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کے کپڑوں میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، اور کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اب کیا ہوا؟ ناصرت سے، شہر گلیل سے کہاں آئے؟ یہودیہ میں ہے۔ تو شہر گلیل کون سا ہے؟ وہ سیریا کا پہلا شہر ہے، پہلا حدود ہے، پہلا بارڈر لائن ہے۔ وہاں سے بیت لحم میں آئے تاکہ وہ نام لکھوائیں۔ بیت لحم کہاں ہے؟ بیت لحم یہودیہ کا علاقہ ہے، اور آج جو ہے وہ اسرائیل کا علاقہ ہے۔ تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلام مقدس سچا اس لیے ہے کہ وہ بادشاہ کی بتاتا ہے، اور پھر وہاں پہ جو گورنر ہے، جس شہر کا وہ گورنر ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس شہر کے گورنر جو ہے وہ گلیل کا گورنر تھا، اور گلیل کے شہر سے وہ چلتا ہے کیونکہ وہ یہودی ہے، اور یہودی کے علاقے میں یروشلم میں جا کے نام لکھوانا چاہتا ہے۔ یہ ایسا کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج جو امریکہ کا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس کے فرق جو سٹیٹس ہیں، اس کے فرق گورنر ہیں، اور فرق سٹیٹ میں
ان کے جو کیپٹلز ہیں وہ اسی علاقوں میں موجود ہیں، اور کیا ہوتا ہے اسی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ جو کیپٹل ہے پورے شہر کو وہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. جیسے میں بتا دوں کہ ایلینوائے، اب ایلینوائے کا جو کیپٹل ہے وہ اسپرنگ فیلڈ ہے، اور اسپرنگ فیلڈ نے جو مردم شماری کرانی ہے وہ جگہ جگہ علاقے منتقل کر دیے ہیں، اور ان علاقوں میں لوگ جا کے علاقوں کے مطابق جس شہر کے وہ سٹیزن ہیں اس شہر میں جا کے وہ مردم شماری کرواتے ہیں. تو یہی طریقہ اڈاپٹ کیا گیا جو کہ آج بڑے سہولت کے مطابق اس کے حصے اتنے ہو گئے ہیں کہ انسان کی سہولت ہے. اس وقت سہولت نہیں تھی. اب جو گلیل کے لوگ تھے گلیلی کہلاتے تھے، لیکن جب وہ یہودی تھا تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہودیہ کی مردم شماری کے مطابق شہر بیت الحم میں جائیں، تو وہ بیت الحم میں گئے. اب آ جائے آگے. سب سے پہلے خوشخبری بھائیوں گڈریوں کو ملی تھی، چرواہوں کو ملی تھی، اور جس سرکمسٹانسز کے مطابق اس جگہ کے مطابق جو کہا گیا تھا فرشتے نے، انہوں نے جا کر تصدیق کی اور ویسا ہی دیکھا. کلام مقدس ہمیں بتاتی ہے جو کہ 8ویں آیت میں اب ہم دیکھتے ہیں. اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کے میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی گلہبانی کرتے تھے. اب آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں کوئی خاص مخصوص جگہ نہیں تھی، لوگوں کے پاس غریب تھے، وہ اپنی بھیڑوں کو درختوں کے نیچے اور اپنے خیموں کے نیچے وہ کھلی فضا میں رکھتے تھے. لیکن جو بڑے بادشاہ تھے یا بڑے حاکم تھے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی اپنے جانوروں کے لیے، لیکن چونکہ یہ غریب تھی، ان کی جانور جگہ نہیں تھی، وہ کھلے فضا میں خیمے کے پاس رہتے ہوئے آگ تاپ رہے تھے، اور وہاں کیا ہوا، گلہ بانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. وہاں پہ زکریا جو ایک کاہن تھا، اور توراۃ کے مطابق وہ گیا تھا یروشلم، اور وہاں پہ جا کے اس نے وہ ہیکل میں اس نے عبادت کروائی تھی. اور جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس نے اسے یہ کہا تھا کہ جو اندھیرے اور موت کے سامنے بیٹھے ہیں روشنی بخشے گا اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ دکھائے گا. اب یہاں پہ فرشتے، یہ تو اس نے کہا تھا زکریا نے، اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کس کو کہتے ہیں، کس کے لیے کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ گڈریوں کو کہتے ہیں اور یسوع کے لیے کہتے ہیں. مگر فرشتوں نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤ گے. اور یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بارہ پر خدا کی تمجید ہو. ایک فرشتے نے پیغام دیا، اور اسی طرح بہت سے گروپ فرشتے کے وہ آگے اور خوشی کی خبر ان گڈریوں کو سنائی. اور یہی خوشخبری آپ دیکھتے ہیں جب آگے ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، تو وہ آگے بیان کی گئی ہے کہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو کیوں یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ آپ جانتے ہیں، لیکن غور سے سنیے گا تاکہ دوسرے لوگ جو نہیں جانتے، غیر مذاہب لوگ جو نہیں جانتے، وہ حالات کے مطابق، ملک کے مطابق، شہر کے مطابق، حاکموں کے مطابق آج بھی درج ہیں، وہ آج بھی جگہ موجود ہیں،
اس اگستیس بادشاہ کا آج بھی ذکر ہوتا ہے. اس کورنیس کا عہد کا جو حاکم ہے اس کا آج بھی ذکر، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں دیکھیں آپ کو ملے گا، وہ شہر بھی ملے گا جو آج بھی موجود ہے. خیر آگے آتے ہیں فرشتوں کا حال جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. فرشتوں نے کہا کہ اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو بات اس وقت فرشتوں نے گڈریوں سے کہی، کیا کہی؟ کہ زمین پر اور آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے، یعنی خدا جس کو چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کرتا ہے، اس کے دل سخت کرتا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے وہ نجات دیتا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے وہ اسے نجات کا رستہ دکھاتا ہے. آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ اس نجات میں شامل ہو یا نہ ہو. ہم لوگ جو مسیح خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، خداوند کی یہ مرضی تھی کہ ہم ان میں پیدا ہوں، اور اب پیدا ہو کے بھی ہم گمراہی کی حالت میں رہیں تو خدا نے ہمیں یہ کلام دیا ہے کہ وہ رستہ ہمیں دکھائے کہ ہماری رضامندی اس کے ساتھ شامل ہو. وہ تو راضی ہے کہ ہم مسیح گھر میں پیدا ہوئے، اب ہماری رضامندی ہے کہ ہم اس صلح کے ساتھ اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں. اسی طرح جو غیر مسیحی ہیں وہ مسیح گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن صلح کے ساتھ وہ خدا کی رضامندی کو اپنی رضامندی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے اور خدا کی رضامندی کیسی ہے، تو وہ اس میں اگر شامل ہوتے ہیں تو ان کی بھی رحمت خدا کے ساتھ مل جاتی ہے، خدا ان پر بھی رحم کرتا ہے، ورنہ خدا چھوڑ دیتا ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ چھوڑے ہوئے خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنا اور قتل کرنا، اور جو اس میں قائم بھی رہتے ہیں انہیں خدا اپنی بادشاہت میں داخل کرتا ہے. یہ ایک لنک ہے، یہ اس قسم کا لنک ہے کہ آپ اس کو بڑھاتے جائیں دیکھیں یہ کتنا کنٹینیو. بیٹھ کے سوچیں، کبھی اس پہ خیال کریں کہ میں اگر مسیح گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تو سچائی کیا بتاتی ہے، خدا ان کے کلام کے مطابق کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اور خدا مسیح کے لوگوں کے کلام کے مطابق کن باتوں سے راضی ہوتا ہے. تو جو یہاں لکھا ہے کہ وہ راضی ہے اور صلح کراتا ہے، اور ہم جب اس کے ساتھ اپنی رضامندی شامل کر لیتے ہیں، چاہے مسیح ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، تو اس کی رضا یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنی بادشاہت میں داخل کرے. اب آگے آتے ہیں فرشتے کے پیغام کے مطابق ہی. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک فرشتے نے پیغام دیا اور پھر لشکر اترا اس کی حمد اور تعریف کرنے کے لیے، اور جب لشکر اترا اور جب وہ چلے گئے، سب چلے گئے، تو کیا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہنے لگے، بات کرنے لگے کہ یہ تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتے شیطان کے نہ ہو سکتا ہے یہ اگر خداوند کے فرشتے ہیں تو یہ بات حقیقت ہوگی، تو چلے آزماتے ہیں ان فرشتوں کو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. آپس میں کہا بیت لحم کو چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. یہ بات جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ، جو واقعہ پیش آیا ہے، جو کہانی سٹوری ہمیں بتائی گئی ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، جو نبوت بتائی گئی ہے، وہ اس خبر کو دیکھے تو صحیح کہ وہ خبر سچی ہے کہ نہیں، تو پھر یہ خدا کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح بھائی اور بہنوں، جو خدا کی باتیں ہوتی ہیں، جو خدا کی نبوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. اس کا جو پیریڈ، جب ٹائم آتا ہے اس کا، تو وہ بتاتی ہے کہ جو کہا گیا تھا وہ اب یہاں پورا ہوا ہے. جو ہم جس طرح آپ دیکھ لیں کہ وعدہ تو ابراہیم سے کیا گیا تھا، یعقوب سے کیا گیا تھا، 70 جانیں آئی تھی مصر، اور 6 لاکھ جانیں جو ہیں وہ کنعان کو گئی تھی.
اور 6 لاکھ جانے کوئی سینا سے ہو کچھ رہ کر وہاں پہ مارے گئے، اور پھر جو خدا کی رضا میں تھے وہ کنعان میں پہنچے، اور جب کنعان میں پہنچے اور اس طرح وہ 12 قبیلوں نے اپنے اپنے حصے بانٹ لیے، سیریا کے علاقے میں، مصر کے علاقے میں، اسرائیل کے علاقے میں، اور کچھ عرب کے علاقے میں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ کانکرڈ ہوئے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کا علاقہ تھا، سیریا کا جو علاقہ تھا وہ فلسطینیوں کا تھا، وہ دوبارہ کانکرڈ ہوئے، اور آج سیریا دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، فلسطینی مسلمان ہیں۔ آج مصر کا جو علاقہ ہے، کچھ علاقہ جو ہے وہ فرعون کا تھا، اور مصری جو ہے وہ فرعون کا بادشاہ جو مصر کا بادشاہ وہ فرعون کہلاتا تھا، آج وہاں پہ مسلمان ہیں۔ اور اسی طرح ایران کا اور سعودی عرب کا علاقہ دیکھ لیں، وہ کانکرڈ ہو کے دوبارہ، اور وہ اسماعیلیوں کا حصہ تھا، وہ اسماعیلیوں نے کانکرڈ دوبارہ کیا، اور وہ عرب کا حصہ آج سعودی عرب کا حصہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیل کا کچھ حصہ باقی رہ گیا پیچھے، جو وہاں پہ ان کے یہودیہ کا حصہ رہ گیا ہے، یہودا کا حصہ رہ گیا ہے، جا کے آج ہیکل بھی ہے داؤد کی، اور وہاں پہ وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا، اور جب وہ وہاں پہ گئے تو ایگزیکٹلی دیکھیں کہ جو بات کی گئی تھی وہ پوری ہوئی، کیا ہوئی؟ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا، اور اس بچے کو جو چرنی میں پڑا تھا، فرشتے نے کہا تھا کہ تم چرنی میں پڑا پاؤ، اور چرنی کیا چیز ہے؟ وہ ہے وہ جگہ یا وہ برتن کہہ لیں، یا وہ مقام جہاں کے جانور غذا کھاتے ہیں، جانور غذا کھاتے ہیں، غذا ان کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک باکس سا بنایا جاتا ہے، اس کے پائے لگے ہوتے ہیں، اور اس باکس میں جو ہے وہ اناج ڈالا جاتا ہے، جانور کے گھاس پھوس جو بھی اس کا ہوتا ہے، تو وہ جانور کھاتے ہیں۔ وہاں پہ سرائے میں اس ہوٹل میں کہہ لیں، یا اس حویلی میں کہہ لیں، جگہ نہ تھی، کیونکہ لوگ جب آتے تھے تو وہ کرایہ دیتے تھے، اور کرایہ دے کے تو لوگ رہتے تھے وہاں پہ، ان کے پاس پیسے تو تھے لیکن اویلیبلٹی نہیں تھی۔ جیسے ہوٹل میں آپ جائیں تو لکھا ہوتا ہے نو ویکینسی، کہ کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے، کوئی روم خالی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب وہ حصہ حال سنایا کہ یہ دیکھ لیں اب ہم کہاں جائیں، ہمیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جگہ دینی پڑے گی، اور یہ حمل سے ہے اور بچہ ہونے والا ہے، کہ کیا کریں؟ تو انہوں نے اس حاکم نے ان پر رحم کیا، اور انہیں ایک سرائے میں جگہ دے دی جو جانور رہتے تھے، اور جانور کی خوراک کی وہاں پڑی تھی، انہوں نے اسی میں ڈال دیا اسے، ٹھیک ہے۔ اور انہیں اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جانوروں کی خوراک، ہم کون ہیں؟ ہم بھی جان رکھنے والے جانور ہی ہیں، لیکن ہمارا جسم فرق ہے، ہم ہیں جانور ہی، ہمارا جسم فرق ہے۔ جس طرح پرندوں کا فرق جسم ہے، جانوروں کا جسم فرق ہے، مچھلیوں کا جسم فرق ہے، اور اس طرح انسانوں کا جسم فرق ہے۔ ہم بھی جانور ہی ہیں لیکن ہمارا جسم فرق ہے، اور جب جسم فرق ہے تو ہماری خوراک جو ہے وہ کون ہے؟ وہ یسوع ہے جو چرنی میں پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ان جانوروں کی خوراک جو گھاس بھوس تھا، وہ چرنی اس باکس میں پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر، اس گھاس پھوس کے اوپر انہوں نے ہماری خوراک ڈال دی۔ ہم جو یہ جسم رکھتے ہیں، جانور ہیں یہ جسم رکھتے ہیں، یہ ہماری خوراک جو ہے وہ ہمیں چرنی میں ملی، اور اسی لیے خدا نے اپنے روٹی لی، توڑی، اور برکت دے کر شاگردوں کو دی، اور شاگردوں نے کھائی۔ اب اسی طرح ہم آگے آتے ہیں جو کہ لکھا ہے، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، سب کو بتایا کہ ہمیں یہ قصہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہو گئی ہے، یہ تو ہم نے حقیقت دیکھ لی ہے کہ اب ہمیں پتہ نہیں یہ منجی ہوگا یا نہیں ہوگا، نجات دے گا کہ نہیں ہوگا، لیکن جو بات بتائے گی کہ چرنی میں پڑا پاؤ گے، وہ پڑا پایا دیکھا۔ اور کہاں دیکھا؟
ان جگہوں پہ نہیں دیکھا جہاں لوگ رہ رہے ہیں کرائے کے مکان میں، یا بادشاہ کے گھر میں نہیں کہا کہ بادشاہ کے گھر میں جا کے دیکھو، یا کسی حاکم کے گھر میں جب بڑا اچھا ہو رہنے کے لیے خاص بیڈ لگے ہوں، سب کچھ وہاں نہیں، جہاں کہا گیا وہیں پایا ہم نے۔ اور سب سننے والوں نے اس باتوں پر جو چرواہے نے ان سے کہی تھی تعجب کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی جب اس کی باتیں سنی تو تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، کیونکہ فرشتے کا پیغام بھی مریم کو ایسا ہی ملے تھا کہ یہ نجات دے گا، اس کا نام تو یسوع رکھنا۔ اور فرشتوں اور گڈریوں کو بھی یہی کہا، آگے ہم مجوسی کو دیکھیں گے، مجوسیوں کو بھی یہی کہا گیا۔ خیر ہاں، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ تو یہ تو تھا بھائیو ہمارے درمیان میں خداوند یسوع کی پیدائش کا حصہ۔ آگے اور بھی حصے ہیں جو ہم دیکھیں گے، فی الحال ہم اس پر خداوند کے کلام کو ختم کرتے ہیں۔ خداوند کا کلام آپ کو ہمیشہ کے لیے طاقت، عزت اور برکت بخشے، قوت بخشے، تاکہ ہم اسی طرح خداوند میں بڑھتے اور پھولتے اور چلتے جائیں۔ آمین۔